ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ کی پیدائش کے وقت ایک حکم ہے کہ ایک کان میں اس کے اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ کیوں یہ اذان اور اقامت کہنے کا حکم کیوں ہے؟ اور آج بھی کربلا کے ریت پہ امام حسین کے نام کا لہراتا ہوا جھنڈا اور ان کا چمکتا ہوا وہ گنبد پوری دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تم حق کے لیے ڈٹ رہے ہو اور حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، اس حق کے نام پہ تمہیں کاٹ بھی دیا جائے، تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے، تو حق کے نام پہ مر کے بھی تم قیامت تک زندہ رہو گے، اور باطل اگر ظاہر میں جیت بھی جائے تو اس کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں بچتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بیکس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے دور میں اگر کوئی پوچھے کہ موجودہ دور کا سب سے آسان کام کیا ہے، سب سے سہج، سب سے آسان کام، تو اس دور کا کیا، ہر دور میں سب سے آسان کام جو رہا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے نہ آپ کو کوئی ہمت چاہیے، نہ آپ کو کسی سے لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ دشمنیوں کا سامنا کرنا ہے، نہ نفرتیں جھیلنی ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی قربانی نہیں دینی ہے۔ آپ جھوٹ بولیے، آپ سب کی نظروں میں عزیز رہیں گے۔ آپ مکاری کیجئے، دنیا آپ کو عزت دے گی۔ آپ جتنے اچھے سے مکاری کرو گے اتنا بڑا عہدہ اور منصب آپ کو ملے گا۔ مثال کے طور پر آج کل کے نیتاؤں، ودھائکوں کو دیکھ لیجئے، یہ جتنے سفید پوش ہیں سب کی جنم کنڈلی دیکھ لیجئے، آپ کو ایک بھی بندہ پاک صاف ستھرا نظر نہیں آئے گا۔ تو اس دور کا سب سے آسان کام ہے لاگ لپیٹ کر کے جینا، جھوٹ بولنا، دو نمبری کرنا، اور ان کے منہ پہ ان کی والی، ان کے منہ پہ ان کی والی کرتے رہنا۔ اس کے الٹا سب سے مشکل کام اور سب سے مہنگا سودا لوگوں کے سامنے حق بات کہنا
اور حق پر ڈٹنا، حق پر قائم رہنا۔ جب آپ حق بولو گے تو آپ کے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے۔ جب آپ سچی بات کرو گے تو آپ کے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے، اور جب آپ حق پر قائم رہ کر کے دکھاؤ گے تو آپ کو بڑی دشمنیوں، نفرتوں اور عداوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کے خلاف سازشیں کی جائیں گی، آپ کو توڑنے کی کوششیں ہوں گی، آپ کو برباد کرنے کی کوششیں ہوں گی، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ سب سے مشکل، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک جہاد ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور حج پر تھے، آپ رمی جمار فرما رہے تھے، وہاں حاجی لوگ کنکر جو مارتے ہیں، تو آپ پہلے پتھر کے پاس پہنچے، آپ نے کنکر مارا، ایک شخص نے آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ دوسرے شیطان کے پاس گئے، اس کو پتھر مارا، اس بندے نے آ کر کے پھر پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ تیسرے پتھر کے پاس گئے، اس کو پتھر مارا، اور اس بندے نے آ کر کے پھر آپ سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ رمی جمار کر کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو اس سائل نے کہا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا پوچھ رہے تھے تم؟ اس نے کہا میرا سوال تھا کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد کسی ظالم حکمران کے سامنے سچی بات کہنا، اپنے سماج کے چودھریوں کے سامنے، بڑے بڑے سیٹھوں کے سامنے، پیسہ والوں کے سامنے حق کو حق کہنا اور سچی بات بتانا اور اس پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑا افضل جہاد ہے، سب سے مشکل کام۔ آج کل کے دور کا فیشن بن گیا ہے گڈ مڈ رہنے کا، منہ دیکھ کر کے بات کرنے کا، اور سب کی نظروں میں پسندیدہ اور محبوب بننے کا۔ اس لیے لوگ کبھی بھی کھل کر کے کوئی سچی بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس والا معاملہ اپنا کر کے سب کی نظروں میں محبوب بننا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، کہ خبردار تم سچ کو جھوٹ سے مت ملانا، تم حق اور باطل کو گڈ مڈ مت کرنا، خلط ملط مت کرنا۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور سچ کو جان کر کے بھی سچ بات کہنے سے پرہیز بھی مت کرنا، پیچھے بھی مت ہٹنا۔ اگر تمہیں سچائی کا علم ہو جائے تو ڈٹ کر کے سب کے سامنے سچ کہنا، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارا رب رسول پہ ایمان ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، تو کسی چودھری سے، ترم خان سے ڈرنا نہیں، جو سچ ہے وہ سب کے سامنے سچ کہہ دینا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ کی پیدائش کے وقت ایک حکم ہے کہ ایک کان میں اس کے اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ کیوں؟ یہ اذان اور اقامت کہنے کا حکم کیوں ہے؟ خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تمہارے گھر میں جب بھی کوئی اولاد ہو، بچہ ہو، بچی پیدا ہو، تو پیدا ہوتے ہی اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ اذان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی سارے الفاظ، اور یہی الفاظ اقامت کے بھی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ پیدا ہوتے ہی جس بچے کے کان میں یہ اس کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اب تو دنیا میں آ گیا ہے، تجھے اس دنیا میں بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑے بڑے لوگوں سے دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑے بڑے لوگ تیرے سامنے تیرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن تو کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے خوفزدہ مت ہونا، کسی کے عہدے اور منصب سے مرعوب مت ہونا، کسی کے پیسوں کے سامنے جھکنا نہیں۔ کیوں؟
کوئی کتنا بھی بڑا سپر پاور بنے، یاد رکھنا آج پیدا ہوتے ہی تیرے کان میں تجھے بتایا جا رہا ہے اللہ اکبر، تیرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر پاور سے بڑھ کر کے سپر پاور میرا اللہ ہے، ہر بڑے سے بڑھ کر کے بڑا اللہ کی ذات ہے۔ اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور دونوں کانوں میں یہی بات بولی جاتی ہے کہ دنیا میں آیا ہے کسی سے مرعوب مت ہونا، دنیا میں آیا ہے کسی سے خوفزدہ مت ہونا، سہم سہم کر کے زندگی مت گزارنا اور کسی کی چاپلوسی مت کرنا، چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان مت بیچنا۔ یاد رکھ تیرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہی رزق کا بھی مالک ہے، وہی عزتوں کا بھی مالک ہے۔ اور پھر صرف اتنے پہ نہیں بس کیا جاتا، جب بچہ دنیا میں پیدا ہو جاتا اسی وقت اس کے کان میں یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے، اور جب تک دنیا میں رہتا ہے روزانہ مسجد کے مناروں سے 5 دفعہ اسے یہ سبق دیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بندہ کبھی کوئی کیا ہوتا ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے، سودے بازی کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے یا اور کوئی کام کرتا ہے، وہ کبھی سوچتا ہے کہ شاید جب تک 2 نمبر ہی نہیں کریں گے ہمارا دھندا نہیں چل پائے گا، ہماری روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پائے گا، یا فلانے صاحب سے ٹکر لیں گے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، ان سے ٹکرائیں گے تو پھر ہمارا کیریئر ختم ہو جائے گا، ہماری جاب چلی جائے گی۔ جب اس کے من میں اس طرح کے شیطان کے وسوسے آتے ہیں، اس کو شیطان ڈراتا ہے، تو کبھی فجر کے وقت اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے، نہ خوف زدہ مت ہونا، تیرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر وہ مارکیٹنگ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، بڑے بڑے چودھریوں سے اور دنیا کے بڑے بڑے عہدے اور منصب والوں سے ملاقات کرتا ہے، لوگ اس کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈرتا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اچانک ظہر کے وقت مسجد کے مناروں سے آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہیں ڈرنا نہیں، خوفزدہ مت کرنا اور بے ایمانی مت کرنا، غلط سائن مت کرنا، کوئی بھی چیٹنگ بازی کر کے پیسے مت کمانا، روزی کی فکر مت کرنا، تیرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تجھے روزی دینے والا ہے۔ اور جب اس کے دل میں اس طرح کی کوئی بے ایمانی بیٹھتی ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، دن بھر میں 5 دفعہ اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بندوں کسی سے مت ڈرنا، کبھی کسی سے بھی مت گھبرانا، تمہارا اللہ سب سے بڑا ہے، وہی عزتوں کا بھی مالک ہے، وہی رزق کا بھی مالک ہے، اور وہی ساری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو دنیا کی نظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا ہمیں عزت دے گی۔ ارے یہ دنیا جب تمہارے نبی کو عزت نہ دے سکی تو ہمیں آپ کو کیا عزت دے گی؟ یہ دنیا بڑے بڑے پیغمبروں کو عزت نہ دے سکی، ہمیں آپ کو کیا عزت دے گی؟ یہ دنیا بڑے بڑے اللہ کے بندوں کو عزت نہ دے سکی، ہمیں آپ کو کیا عزت دے گی میرے بھائی؟ عزت اور ذلت کا مالک وہ اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ لیکن ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا منہ دیکھ کر کے پتہ نہیں کس چیز سے خوفزدہ ہو کر کے، اور حق بات جانتے ہوئے بھی نہ کبھی حق بول پاتے ہیں اور نہ حق کے ساتھ کھڑے ہو پاتے ہیں۔ حق کے معاملے میں نا تین کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ حق کو ایکسیپٹ کرنے کے معاملے میں جب حق کو ماننے اور قبول کرنے کی بات آتی ہے، حق کو ایکسیپٹ کرنے کی بات آتی ہے، تو اس وقت آپ کو 3 چہرے نظر آئیں گے، 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ جب آپ کبھی حق بات بولو گے تو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کا ایمان خالص ہوتا ہے، جن کا رب رسول پہ توکل مضبوط ہوتا ہے، جب بھی آپ ان کے سامنے حق بات بولو گے وہ کسی کا نہ خوف کریں گے، نہ کسی سے ڈریں گے، نہ کسی سے سہمیں گے، وہ کھل کر کے فوراً تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ایک درجہ ہوا۔ کچھ لوگ ہیں کہ ادھر حق بات سنا انہوں نے اور قبول کر لیا، اور دوسری جماعت ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے سامنے حق بولو گے تو وہ کہیں گے ہاں بات بندہ صحیح کر رہا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے حق جاننا اور دوسرا ہوتا ہے حق کو ماننا۔ بہت سارے لوگ حق جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن جب اس کو ماننے کی بات آتی ہے تو وہ بیچاروں کا ایمان گڈمڈ ہوتا لگتا ہے، وہ پسو پیش میں پڑ جاتے ہیں۔
اس کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں. جیسے مان لیجئے یہودیوں کو پتا تھا کہ میرے نبی سچے ہیں, ابو جہل کو پتا تھا حضور سچے ہیں, عتبہ شیبہ امیہ بن خلف سب کو پتا تھا, سارے مکہ کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یہ تو مصطفیٰ کو اتنے اچھے سے پہچانتے ہیں کہ یہی برحق نبی ہیں, اتنے اچھے سے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو یہ پہچانتے ہیں. جیسے گھر میں نا جڑوا بچہ پیدا ہو جائے تو جڑوا بچوں کو پہچاننے میں ہو سکتا ہے ہم اور آپ غلطی کر بیٹھیں, پہچان نہ پائیں, لیکن جو بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں نا, اگرچہ شکل ان کی سیم ہوتی ہے, صورت ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن ماں باپ اپنے جڑوا بچوں کو بھی پہچان جاتے ہیں کہ کون فلانا ہے کون فلانا ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی, کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. حتیٰ کہ کچھ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو صرف آواز سن کر کے اپنے بچوں کو جان جاتے ہیں, ان کی آہٹ سن کر کے اپنے بچوں کو پہچان جاتے ہیں, ان کی حرکتیں دیکھ کر کے اپنے بچوں کو جان لیتے ہیں. قرآن کیا کتنی زبردست تعبیر ہے. اللہ فرما رہا ہے تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ یہودی جو ایمان نہیں لا رہے ہیں, یہ کافر جو ایمان نہیں لا رہے, شاید یہ نبی کو پہچانتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ نبی کو پوری طرح جانتے ہیں, بہت اچھے سے پہچانتے ہیں, اور اتنا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے نا. ایک باپ جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, اسی طرح یہ یہودی یہ کافر اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں. یہ جانتے تو ہیں کہ یہ نبی سچا ہے, لیکن مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر مان لیں گے نا تو پھر ان کو سردار کون مانے گا, پھر ان کی سرداری چلی جائے گی, پھر ان کی کرسی چھن جائے گی. تو کہیں کرسی نہ چھن جائے, کہیں منصب نہ چلا جائے, کہیں ہماری چودراہٹ نہ ختم ہو جائے, اس کی وجہ سے یہ اللہ کے نبی کو سچا جان کر کے بھی سچا مانتے نہیں ہیں, ان کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھتے. تو ایک کیٹیگری ہوتی ہے جو حق کو فوراً قبول کر لیتی ہے, اور دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو حق جانتی تو ہے لیکن حق کو مانتی نہیں ہے, اس کے لیے بہانے کرتی ہے. اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, تینوں میں سب سے زیادہ خطرناک وہ کون سی ہوتی ہے؟ جو حق کو جانتی ہے کہ حق کیا ہے, لیکن کیا کرتی ہے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے, اور کہیں اس کو حق قبول نہ کرنا پڑ جائے, وہ کیا کرتی ہے حق کو جھوٹ کے ساتھ ملانا شروع کر دیتی ہے, اور حق کو اس طرح وہ ثابت کرتی لوگوں کے سامنے دکھاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ سب سے بری چیز ہے. تو یہ تیسری کیٹیگری ہے کہ وہ حق کو جھوٹ سے ملا کر کے اس کو اتنے غلط روپ میں پیش کرتی ہے کہ لوگوں کو حق سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے. لیکن ہمیں آپ کو کیا حکم ہے؟ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, کہ خبردار تم ہمیشہ حق کو حق کی جگہ پہ رکھنا اور باطل سے کبھی خلط ملط مت ہونے دینا, اور حق کو کبھی چھپانا بھی مت جب تمہیں حق کا علم ہو جائے. لیکن آج ہم سماج کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گی, یہ بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمارا سپورٹ نہیں کریں گے, لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, اس کے چکر میں آ کر کے ہم حق کو جانتے ہوئے بھی حق بول نہیں پاتے ہیں, حق بتا نہیں پاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یمنعن احدکم محابۃ الناس ان یقوم بالحق اذا علمہ, او کما قال, کہ خبردار سماج کے خوف سے, معاشرے کے ڈر سے, لوگوں کی یا اپنی نوکری, اپنا جاب اور اپنا عہدہ اور منصب بچانے کے خوف سے کبھی بھی تم حق بات کہنے سے پیچھے مت ہٹنا. جب تمہیں حق کا علم ہو جائے تو تم حق لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کے بولو اور حق کا پرچار کرو. اس دور میں چاہے تم تنہا ہی رہو لیکن حق کے ساتھ کھڑے رہو اور حق پر قائم رہو. لیکن چونکہ دور کا فیشن ہے آج کے زمانے کا کہ ہمیں سب کی نظروں میں محبوب بننا. کل اللہ کے نبی فرماتے, مفہوم حدیث ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ اکبر, جو ڈرنے والی ذات ہے مجھ سے تو ڈرتے نہیں ہیں, اور ہم برادری اور سماج سے ڈر رہے ہیں, ہم دنیا سے خوف کھا رہے ہیں, ہم لوگوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ سچی بات معلوم تھی, حق کا علم تھا تجھے, اور تو حق بولنے کی طاقت بھی رکھتا تھا,
فلاں جگہ تو حق بول سکتا تھا تو تو نے اس جگہ حق بات کیوں نہیں کہی؟ تو بندہ کہے گا میرے مالک میں حق بات بولنے سے ڈر گیا تھا۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں حق بات بولنے سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو کس سے ڈر گیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں سماج سے ڈر گیا تھا، میں معاشرے سے خوفزدہ ہو گیا تھا، بڑے بڑے لوگوں سے میں ڈر گیا تھا، پیسے والوں سے، سیٹھوں سے میں ڈر گیا تھا۔ تو اللہ اس وقت فرمائے گا کیا میرا سب سے زیادہ حق نہیں ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے؟ تو اپنے سماج اور برادری سے ڈر گیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، کہ خبردار تم حق کے معاملے میں لوگوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، رب رسول کا خوف دل میں بساؤ۔ اور یہ دنیا تو ویسے بھی کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ہے، لیکن ہاں جب ہر طرف گڈ مڈ کا معاملہ چل رہا ہو، خلط ملط کا ہو سارا معاملہ، اور ہر کوئی باطل کے ساتھ کھڑا ہو، ایسے ماحول میں بھی جس کو حق کا چسکا لگ جائے اور حقیقت کی مٹھاس نصیب ہو جائے، خدا کی قسم اس دور میں حسین کربلا کے میدان میں بڑے سج سنور کر کے پوری ہمت کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں۔ اور آج بھی کربلا کے ریت پہ امام حسین کے نام کا لہراتا ہوا جھنڈا اور ان کا چمکتا ہوا وہ گنبد پوری دنیا کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر تم حق کے لیے ڈٹ رہے ہو اور حق کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، اس حق کے نام پہ تمہیں کاٹ بھی دیا جائے، تمہارا سر بھی قلم کر دیا جائے، تو حق کے نام پہ مر کے بھی تم قیامت تک زندہ رہو گے، اور باطل اگر ظاہر میں جیت بھی جائے تو اس کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں بچتا۔ باطل میں کوئی کتنا بھی بڑا اپنا پاور دکھا لے، لیکن باطل باطل ہوتا ہے، اس کو ایک دن مٹنا ہوتا ہے۔ اور حق ظاہر میں کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی دبا کچلا ہو، لیکن اگر وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے بندہ تو قیامت تک اس کا نام روشن رہے گا اور اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے جب بھی کوئی معاملہ حق کا دیکھو نا، تمہیں پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، خبردار کسی سے ڈرنا نہیں، رشتوں کی فکر مت کرنا، برادری کی فکر مت کرنا، دنیا سے خوفزدہ مت ہونا، اور سماج کیا کہے گا بھاڑ میں جائے سماج، یہ دیکھو میرا اللہ کیا کہے گا، میرا رسول کیا کہے گا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں جب تم سے دنیا روٹھ جائے حق کے معاملے میں تو تم فکر مت کرنا، جب تمہارا دل اداس ہو اور دل میں کبھی تنہائی محسوس کرو تو مدینے کی طرف رخ کرنا اور کہنا، عرض کرنا مدینے کی طرف رخ کر کے کہ مجھے اس کا غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ، یا رسول اللہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل مت جانا۔ اور ہاں جب یہ تمہیں مٹھاس ملے گی نا، اور حقیقت میں حق کی لڑائی لڑنے کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے نا جب ساری دنیا ایک طرف ہو تو امام حسین کی طرح تنے تنہا میدان میں کھڑے ہو، ہاں کہ کنبا کٹ جائے، گھر بار لٹ جائے، اپنا سر قلم ہو جائے، لیکن تلوار کے نیزے پہ چڑھ کر کے بھی حق کی آواز بلند کرنی ہے، تو اس وقت حق کی لڑائی لڑنے کا مزہ آتا ہے۔ تم یار تھوڑی تھوڑی باتیں لے کر کے یہ کیا کہیں گے، فلانے کیا کہیں گے، ڈھماکی کیا کہیں گے، اس لیے گوبر کو حلوہ کہہ دیتے ہو، سب کچھ خلط ملط کر دیتے ہو، گڈ مڈ ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، جہاں آج بہت ضرورت ہے ہمارے سماج کو سچائی کی اور حقیقت کی۔ چند پیسے دیکھ لیے، ایمان بک گیا، موٹا نذرانہ مل گیا، لفافہ دے دیے، اب جیسی چاہو تقریر کروا لو بھیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں یہاں پر بات ختم کرتا ہوں۔ خرافات اور برائیوں کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کی کئی مہینوں سے کوششیں جاری ہیں، کچھ حد تک ہم کامیاب رہے اس معاملے میں۔ آج میں بھرے مجمع میں مبارکباد دوں گا، بالخصوص اپنے سب سے پہلے گجرے بھائی کو جن کی لڑکی کی شادی ہوئی، اور الحمدللہ انہوں نے حتی الامکان ہم سب کی رعایت کی اور خرافات سے بچ کر کے اپنی بچی کی انہوں نے شادی کی۔ دوسری شادی ہوئی ہمارے بقریدی بھائی عرف گدے خان، ان کے لڑکی کی شادی ہوئی۔
انہوں نے الحمدللہ ہم سب نے جیسا ان سے کہا تھا، عرض کیا تھا، تمام طرح کے خرافات، ڈی جے، باجا، گانا اور تمام چیزوں سے بچ کر کے انہوں نے اپنی بچی کی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے شادی کرنے کی کوشش کی۔ اور تیسری شادی ہمارے پانچوں چاچا ہیں اکبر علی سیٹھ، اللہ نے ان کو اچھا خاصا نوازا ہے، لیکن صرف شریعت مصطفیٰ کے لحاظ میں ہم سب کی باتوں کی قدر کرتے ہوئے انہوں نے ہر قسم کی خرافات سے بچا اور ڈی جے باجا کو منع کیا۔ میں ان تمام اپنے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے مالک ان بچوں کی اور بچیوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں، مولا انہیں دنیا آخرت کی تمام تر خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرما، اللہ ان بچیوں کو عزتیں نصیب فرما۔ لیکن 2-3 شادیاں ایسی بھی ہوئی ہیں جس پہ ہم شرمندہ ہیں، اور خیر کیا کہا جائے، کہتے ہیں نا جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر میں کوئی کتنا بڑا بنے، اندر غلاظت بھری ہونا، تو بڑا بننے سے اور دکھانے سے تم سوچ رہے ہو ہم ڈی جے بجائیں گے، خرافات کریں گے، علاقہ ہلائیں گے تو لوگ کہیں گے بہت بڑا کوئی آدمی ہے اور بڑے پیسوں والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ یہ خرافات دے کر کے دنیا تمہیں عزت دے گی؟ بھول ہے تمہاری۔ تو 2 شادیاں ایسی بھی ہوئیں جس پہ ہم شرمندہ ہیں، اور اس شادی میں معذرت کے ساتھ حق کو جانتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ شامل رہے۔ ناچ گانا کرنا کس کو نہیں پتا غلط ہے، ڈی جے بجانا کس کو نہیں پتا غلط ہے، بینجو باجا بجانا کس کو نہیں پتا غلط ہے، اور جو کچھ ہوا کس کو نہیں پتا غلط ہے، لیکن وہ غلط دیکھتے ہوئے بھی، غلط جانتے ہوئے بھی لوگ اس میں شامل رہے۔ میں شریعت کا حکم سنا سکتا ہوں صرف کہ ایسے سارے لوگوں پر توبہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے، سب کو توبہ کرنا چاہیے اگر آپ کو اللہ رسول کی نگاہ میں سرخرو بننا ہے تو، اور آگے کی برائیوں سے سماج کے ان گندگیوں کو دور کرنا ہے تو آپ سب کو ایسے تمام جو لوگ بھی اس میں شامل رہے ان کو ان سے توبہ کرنا چاہیے، وہ غلط ہے۔ اور ہم لوگوں نے بھی کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، گاؤں کے تمام تقریباً 30-35 لڑکے نوجوان سب گاؤں کے ذمہ داران لوگ تھے، ان سب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں یہ نرلے لیا گیا ہے، فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد سے جس کے یہاں بھی شادی بیاہ ہے یا برہی چھٹی جو بھی ہوتا ہے، جو کوئی خرافات کرے گا، گانا باجا کرے گا، ڈی جے بجائے گا، ڈی جے جس میں گانا باجا بجتا ہے، یا بینجو باجا بجائے گا، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کرے گا، ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی نہ اس کے یہاں کھانا کھائیں گے، نہ نکاح، نہ میلاد، نہ اور کچھ۔ یہ اب پوری مضبوطی کے ساتھ یہ فیصلہ پھر سے لیا گیا ہے، اور بالخصوص ہمارے گاؤں کے، ویسے تو سب لوگ ذمہ دار ہیں، جس میں سر فہرست نام جن کا لکھا گیا ہے، جو کمیٹی کے طور پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جیسے ہمارے قسمت علی گولی بھائی ہیں، ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں، ہمارے علی حسین بھیا ہیں، اور شہاب الدین بھائی ہیں، جیلانی بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ فیروز بھائی ہیں، جو یہاں گاؤں میں ہمیشہ رہنے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اور نام آ رہا ہے جن کا نام ابھی ذہن سے نکل رہا ہے، ہمارے 10-12 لوگ ہیں، یہ سب ہم انشاءاللہ ہمارے ساتھ مضبوطی کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں شریعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کہیں بھی کوئی اس طرح کا خرافات کرے گا تو ہم لوگ اس کو روکیں گے، سمجھ جائے گا، اچھی بات ہے، ہمارے کلام بھیا بھی شامل ہیں اس میں کمیٹی میں، تو یہ سب مضبوطی کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا اس پہ انشاءاللہ۔ اور امام صاحب بھی جو ان سے ایک چوک ہوئی ہے اس سے بھی وہ آ رہے سامنے آپ کے، اپنی غلطی کا ان کو اعتراف ہے، احساس ہے، اس سے وہ اپنا رجوع کریں گے، اور آئندہ اب وہ کسی بھی ایسے شادی بیاہ میں یا ایسے خرافات والی جگہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ جو ان پہ دباؤ ڈالے گا ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح کوئی بھی خرافاتی کام انشاءاللہ ہمارے یہاں اب نہیں ہوگا۔ اور اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھیے اگر آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔
آپ سب شریعت کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، اللہ بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو میرے بھائی، یہ چیز ہی ایسی ہے، یہ سوچو کہ ایسے آسانی کے سمجھنے کا نا سب سے مشکل کام ہے حق کا ساتھ دینا، حق بولنا اور حق کی لڑائی لڑنا۔ اس میں آپ کو مشکلیں بھی آئیں گی، کئی سارے اپنوں سے بھی آپ کو تو میں کرنی پڑے گی، اپنوں سے بھی لڑنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ اگر آپ حق پر قائم رہے تو ایک دن اللہ آپ کو بڑی عزتیں دے گا، انشاءاللہ بڑی عزت ملے گی آپ کو، اور سب کو عزتیں ملیں گی۔ یہ جو آپ خرافات کرتے اس میں کتنا خرچہ، گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کا ڈی جے بجتا ہے اور 20-25 ہزار لے کر کے چلا جاتا ہے۔ آج میں کتنے ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو اس خرافات میں، رسم و رواج میں پڑھ کر کے جنہوں نے شادیاں کی ہیں، ان پہ اتنا قرض چڑھ گیا ہے، اگر ان کا کام دھندا چلتا رہا برابر تو تب بھی ان کو 2 سال سے 2.5 سال لگ جائیں گے صرف اپنا شادی کا قرضہ چکاتے چکاتے۔ صرف لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے چکر میں انہوں نے اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیا اور اتنا خرافات کیے کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، اس کے چکر میں اتنے قرضدار ہو گئے کہ 2.5-3 سال صرف وہ اپنا قرض چکائیں گے تب جا کر کے ان کو کچھ راحت ہوگی۔